رات کے گہرائی خاموشی میں جب پوری دنیا سو رہی تھی، ایک ایسا انسان اٹھتا ہے جو گھر چھوڑتا ہے، مال چھوڑتا ہے، عزت چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ اپنی پوری زندگی بھی قربان کر دیتا ہے، صرف ایک سوال کے خاطر: حق کیا ہے؟ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ ہے ایک ایسے مسافر کی داستان جس نے سچ کی تلاش میں آگ کی عبادت کرنا چھوڑ دیا، عیسائیت کے بڑے علماء کی خدمت چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو زنجیروں میں بند کر دیا، اور آخر کار عرب کے صحرا میں ایک نور نبوت تک جا پہنچا۔ ایران کے ایک جاہل قوم سے نکلنے والا یہ نوجوان اپنے دل کے بے چینی کو سنتے ہوئے دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک گھومتا رہا، دھوکہ کھاتا رہا، بھیجا گیا، مگر اس کی طلب جو سچ تھی وہ کبھی نہیں رکی۔ پھر ایک دن مدینہ کے سرزمین پر ایک کھجور کے درخت کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی ٹائم اس نے 3 نشانیاں دیکھے جس کا انتظار برسوں سے تھا۔ یہ ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کہانی، ایک غلام کی، ایک مسافر کی، ایک سچے طلبگار کی، جو دنیا سے نہیں بلکہ اپنے رب سے جا ملا۔ اگر آپ بھی سچ کے تلاش میں ہے تو یہ کہانی ہے آپ کے لیے۔ اب سنیے ایک ایسے انسان کی داستان جس نے سب کچھ دے دیا، سب کچھ قربان کر دیا، صرف حق کو پانے کے لیے۔ ایران کے ایک گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام تھا سلمان۔ وہ ایک ایسے مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو آگ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے والد مذہب کے بڑے عالم بھی تھے اور ایک بڑے علماء کے خادم بھی تھے۔ وہ سلیمان کو بھی سمجھاتے تھے کہ آپ بھی اس مذہب کی طرف آ جاؤ، آپ بھی اس آگ کی پوجا شروع کرو۔ بچپن سے ہی سلمان کے دل میں عبادت کا شوق بہت ہی زیادہ تھا، مگر سلمان کے دل میں ایک بہت ہی بڑی بے چینی تھی۔ ایک سوال بار بار اٹھتا گیا: کیا یہی سچ ہے؟ کیا یہی وہ دین ہے جس کی تلاش میں ہوں؟ ایک دن جب وہ کسی کام سے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ راستے میں عیسائی کا عبادت گاہ دیکھتا ہے، جبکہ اس عبادت گاہ سے دعاؤں کے آوازیں آ رہے تھے، اور سلمان فارسی وہاں پر رک گئے اور وہ ان کو سننے لگے، اور ان پر ایک گہرا اثر پڑا، اور وہ اس میں سوچتے گئے کہ یہ دین میرے دین سے زیادہ پاکیزہ اور سچ معلوم ہوتا ہے۔ اور جب وہ اندر داخل ہوئے اس عبادت گاہ کے اندر تو اس نے پورا دن وہاں پہ گزارا۔ واپسی پر ان کے دل میں ایک فیصلہ پکا ہو چکا تھا، وہ یہ کہ وہ سچ کے تلاش میں نکل پڑیں گے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قربانی ہو، میں تیار ہوں۔ سلمان نے اپنے والد سے اجازت مانگی کہ میں سچ کے تلاش میں جاؤں گا، لیکن والد صاحب نے انہیں سختی سے انکار کر دیا۔ لیکن سچ کی طلب کسی قید کو قبول نہیں کرتی۔ وہ کسی طرح آزاد ہو کر اور شام کی سفر میں شروع ہو گئے۔ وہاں انہوں نے ایک راہب کی خدمت شروع کی، عبادت سیکھی، لیکن جلد ہی اس چیز کا انہیں معلوم ہوا کہ جس کا میں خدمت کر رہا ہوں وہ ایک بدیانت عالم دین ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ عیسائی عالم لوگوں سے صدقہ لیتا تھا اور صرف اپنے لیے ہی جمع کرتا تھا۔ اب یہاں پہ سلمان فارسی کا دل ٹوٹ چکا تھا، وہ یہاں سے جانے والا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک عالم کے پاس جاتے رہے، ہر استاد کے ساتھ ایک نئی امید اور ہر بار ایک نیا امتحان۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ وہ ایک نیک اور سچے راہب کے پاس پہنچے۔ اس راہب نے سلمان کو ایک بڑی خبر دی: اب میرے دین کا کوئی سچا عالم دین زمین پر باقی نہیں، مگر ایک نبی آخر الزمان ظاہر ہونے والا ہے۔ وہ عرب کے سرزمین میں آئیں گے اور دین ابراہیم علیہ السلام پر ہوں گے۔ اور اسی عالم دین نے اس کے 3 نشانیاں بھی بتائے، جن میں سے پہلا تھا کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ سن کر سلمان فارسی کے دل میں ایک نئی روشنی جاگی۔ اب وہ عرب کی طرف نکل پڑے، مگر راستے میں ایک قافلے نے انہیں بھیج دیا، انہیں دھوکہ دیا۔ اب وہ مدینے کے قریب ایک یہودی کے غلام بنے ہوئے تھے، وہی مدینہ جہاں جلد ہی لوگوں کے سامنے تاریخ بدلنے والی تھی۔ جبکہ ایک دن سلمان فارسی کھجور کے درخت پر کام کر رہے تھے کہ اچانک خبر آئی: مکہ سے ایک شخص آیا ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ سلمان کا دل دھڑک اٹھا اور فوراً نیچے اترے اور تفصیلات پوچھنے لگے۔ وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سلمان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر اس کو دیکھیں گے۔ سلمان جب پہلی بار جا رہے تھے تو انہوں نے کچھ کھجوروں کے ساتھ وہاں پر تشریف لیے اور کہا کہ یہ صدقہ ہے میرے طرف سے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود نہیں کھائے بلکہ صحابہ میں تقسیم کیے۔ اب یہاں پہ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ دوسری بار سلمان فارسی پھر چلے گئے ہدیہ لیتے ہوئے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی دیا، اور اب یہاں پہ دوسری نشانی بھی مکمل ہو گئی۔ اب یہاں پہ دوسری نشانی بھی مکمل ہو گئی، جبکہ انتظار تھا تیسری نشانی کے، جو کہ تھا مہر نبوت۔ سلمان فارسی یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ مہر نبوت دیکھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی چادر ہٹا دی اور وہاں پر مہر نبوت موجود تھی۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے سلمان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فوراً سجدے میں گر گئے اور اسلام لائے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب کہ ایک مسافر، ایک غلام، ایک سچ کا طلبگار اپنے رب تک جا پہنچا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کی آزادی کے لیے مدد فرمائی اور وہ آزاد ہو گئے۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے اسلام دین کے خاطر اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ غزوہ خندق بھی انہی کے مشورے سے کھودا گیا جو مسلمانوں کی فتح کا باعث بنا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچ کی تلاش آسان نہیں بلکہ مشکل ہوتا ہے۔ اس میں قربانیاں ہیں، تنہائی ہے، دھوکہ ہے اور غلامی بھی، مگر اگر نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور راستہ دکھا دیتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سب کچھ چھوڑ دیا صرف ایک چیز کے لیے، اور وہ تھا طلب حق، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ہدایت دی جو پوری دنیا سے بڑھ کر تھی۔ وہ ایک مسافر تھے جو دنیا سے نہیں بلکہ اپنے رب سے جا کر ملے۔